تو ہمیں اپنی اپنی پرابلمس کی سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم ایک ایسا ماڈل کریٹ کر سکیں کہ ہم دوسروں کو دکھا سکیں کہ اس ماڈل پر کام کیا جا سکتا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو بی ریڈی ان دی بگننگ فار ورکنگ ڈبلی, کیونکہ ان دی بگننگ ہم کچھ بھی وہ نہیں کر سکیں گے, نہ پیرنٹس نمبرس پہ کمپرومائز کر پائیں گے, نہ کسی اور چیز پر, اور نہ ہی پیرنٹس ایکسٹرا ہوم ورک کرنے دیں گے, جیسے کہ ہم نے بتایا. تو ہمیں یہ سب چیزیں ود ان دی پریمسز ہمیں ممکن بنا کے دکھائیں. دیکھیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, ایک تو یہ ہیمرنگ ہو رہی ہے. کس پہ ہیمرنگ ہو رہی ہے؟ سوسائٹی پہ, ہمارے پیرنٹس پہ, ہمارے وہ لوگ جو ریئل ٹائم بچوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہمارا پیرنٹ چاہتا ہے کہ ہفتے کو بھی چھٹی نہ ہو, دے تھنک کہ اگر صبح 7 بجے سے بچہ 3 بجے تک پڑھ رہا ہے تو وہ اصل پڑھائی ہے. فن لائن میں اسٹڈی آرز کم ہے, بریک زیادہ ہے, تو بچہ جب ریلیکس ہے تو وہ اپنے ٹارگٹس کو, اپنی چیزوں کو زیادہ آسانی سے اچیو کر پا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کے ریزلٹس بہتر ہیں. تو اگر ہم نے کسی کو ریزلٹس میں فالو کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان کا وہ پاتھ دیکھنا ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں. اندر نیوٹرینٹس بھی دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سلاتے بھی ہیں. حالانکہ اگین انہوں نے یہ والی ذمہ داری جو گھر والوں کی تھی یہ بھی اپنے سر پہ لے لی, کیونکہ ان کو ابھی لنچ کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے باہر سے کچھ نہیں کھانا جنک فوڈ, لیکن ہم اس طرح انکریج بھی نہیں کرتے کہ اگر ہمارا نارمل ایک پراٹھا روٹی ہے جس کو ہم رول بنا کے دے دیں تو بہت بچے لے کر جانا پسند نہیں کرتے. اور پھر وہ اسٹوڈنٹس میں جب آپ کلاس روم میں اچھا پراٹھا دیکھ رہے ہیں اور وہ دوسرے شکل بنا رہے ہیں اور ٹیچر کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, وی شوڈ انکریج ہوم میڈ فوڈ, وی شوڈ انکریج نیو آئیڈیاز اینڈ made by students as well. You have to wake up early, اماں کے ساتھ ذرا نماز پڑھ لی, اب اپنا ہوم ورک جو ہے لنچ بنائیے اور گھر جا کے سو جائیے کہ اس کو ریسٹ کیجیے. یو کین ہیو ایڈیٹنگ. تو آپ اس کو مینیج کریے اور چیزیں بہتر ہوں گی. چیز ایک شیم کی وجہ بھی نہیں بنے. بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے. میرا بیٹا اسکول تھا تو آئی یوز ٹو گیو ہم ہوم میڈ لنچ. تو اس کے نا فرینڈز اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, تم غریب ہو اینڈ یہ. تو میں نے نا اسے ایک بات سمجھائی, ان کا بتاؤ کہ تمہارے فرینڈس میں سے کس کی مدر کو صبح خود اسکول چھوڑنے آتی ہے؟ کہتے ہیں کسی کی نہیں آتی, سب ڈرائیورس کے ساتھ آتی ہیں. تو میں نے کہا کس کی مدر اس کے لیے خود لنچ بناتی ہے؟ کہتا ہے ماما کوئی بھی نہیں, سب کو تو پیسے دیتے ہیں, خود ہی لے کر آتے ہیں. تو میں نے کہا تم جا کے انہیں کہنا کہ تمہاری ماما جو ہے نا میری ماما کی طرح تمہارے سے پیار نہیں کرتی ہے, اگر کریں گی تو تمہارے لیے اٹھیں گی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا زیادہ بنا کے بھیجے چیزیں کہ تم اپنے فرینڈ سے شیئر کرو. تو اس کے فرینڈس نے گھر جا کے کہا کہ اس طرح اس کی نا ماما خود بنا کے دیتی ہیں, آپ تو ہمیں پوچھتی بھی نہیں ہیں. تو بچوں کی مدرس کی نا کال ہے کہ آپ کیا بنا کے بھیجتی ہیں, کیسے بھیجتی ہیں, ہمیں بتا دیں تو ہم بھی ویسے کریں. تو بتا آپ اپنے بچے کو تھوڑا اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے, ہوتے نہیں ہیں اوبویسلی پیئر پریشر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کی اس بات کے ساتھ میں سینیٹر سراج الحق کی بات کروں گی. آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹیڑھی ٹوپی پہنتے ہیں انہوں نے وہ بڑے فخر سے سنا, بڑا خوبصورت بات ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا. تو اماں نے کیا کیا میری ٹوپی ٹیڑھی کر دی اور کہا دیکھو اب لوگ تمہارے جوتوں کی طرح فوکس اوپر ہوگا. تو بات یہ کہ اگین یہاں پہ مدر کا کردار. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے اور اتنا وسیع ہے کہ یہ ایک اسمال ٹائم جو ہے اس کے لیے کافی نہیں تھا. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور میں اس کے اندر سے کچھ فوکس پوائنٹس نکالوں گی جس پر ہم الگ الگ سے بات کریں گے. ہمارا انشاءاللہ آنے والے کام کا جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ماڈل تیار کرنا ہے, اور جب ہم وہ ماڈل تیار کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی ٹیم اسمبل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ ہم سے آئیڈیا بھی لیں گے. بارک اللہ فیکم. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ.